بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. نہیں کر رہا کیا؟ ٹھیک ہے، آواز آ رہا، آواز نہ بڑا رہنا نہ چھوٹا، سریلی آواز جو سب کو سنائی دے. آواز دیر سے رہی تو گونجتی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتی. میرے بھائیوں اور عزیزوں، جس وقت کا انتظار کر رہے تھے ساری امت مسلمہ رمضان المبارک کا، وہ اب وقت قریب ہے اور پوری دنیا میں رمضان المبارک کی برکتیں عام ہو جائیں گی. 2 سال سے اللہ کی طرف سے عذاب اس دنیا پر تھا. پوری دنیا میں 2 سال سے عذاب کی وجہ سے ساری انسانیت بے چین تھی، پریشان تھی. اس کی وجہ سے دنیا کے ہر کام میں خلل پیدا ہو گیا. امت مسلمہ کی عبادتوں میں بھی خلل ہو گیا. رمضان المبارک کی تقریباً 2 رمضان ایسے گزر گئے جس میں امت مسلمہ صحیح طور سے عبادت نہیں کر سکی. اس سال اللہ کا فضل محسوس ہو رہا ہے اور امید ہے کہ رمضان المبارک خیریت سے شروع ہوں گے اور اختتام تک حالات اچھے سے بہتر ہوں گے. اس کے لیے دنیا میں جو حالات اچھے بنتے ہیں امت مسلمہ کی عبادت سے. اللہ تعالیٰ چونکہ مسلمانوں کو ہی قبول کرتے ہیں، غیر مسلموں کی عبادت قبول کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. جو کچھ عبادت قبول ہوتی مسلمانوں کی، اور عبادتوں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارا گزشتہ 3-4 سال میں ہماری عبادتیں صحیح نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے ایسا عذاب پوری دنیا پہ آیا کہ ساری انسانیت پریشان ہو گئی. یہ ہماری کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بارے میں کہا کہ کنتم خیر امتن، تمہاری ہی ایک جماعت دنیا میں اچھی ہے ایمان والوں کی، جس کی وجہ سے برکتیں ہوں گی اور دنیا کا عذاب دور ہوگا، مصیبتیں دور ہوں گی صرف مسلمانوں کی عبادت سے. غیر جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ان کی عبادت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ اس بات کا احساس ہم کو نہیں ہے. اصل میں ہم یہ ذمہ داری محسوس نہیں کرتے کہ بھئی ہماری بدعمالی سے، ہماری عبادت صحیح نہ ہونے سے، ہمارے کردار صحیح نہ ہونے سے دنیا کے اندر مصیبتیں آتی ہیں. جتنے بڑے لوگ بدعملی کریں گے اتنا ہی اثر عوام پہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو ہے علماء کو اور ائمہ کو، حاجیوں کو، مالداروں کو اپنی زندگی درست کرنا چاہیے. ان کا اثر ساری قوم پہ ہوتا ہے. یہ اوپر کے طبقے اگر اچھے رہے تو عوام بھی اچھی رہتی ہے. تو بگاڑ جو ہے بڑوں میں آتا ہے، بڑوں میں.
قوم کے جو بڑے قوم کے رہنما رہتے ہیں، قوم کے جو علماء ہیں، ائمہ ہیں، قوم کے جو مالدار لوگ ہیں، ان لوگوں کو اپنی زندگی کی صحیح کرنا چاہیے. تو اس کی وجہ سے تمام امت مسلمہ کی عبادت صحیح ہوں گی اور دنیا کے اندر حالات ٹھیک ہوں گے. اب رمضان المبارک آ گئے ہیں اور 2 سال کے بعد حالات بہتر نظر آ رہے ہیں. ہم کو اپنی عبادت میں کمی نہیں ہونا چاہیے. رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے 30 دن کا، اس کا ایک ایک منٹ ایک ایک سال کے برابر ہے. اس وجہ سے رمضان کی عبادت ہم پوری طریقے سے ادا کریں، اس کی فکر کرنا چاہیے. اس کی تیاری پہلے سے ہی ہونا چاہیے. اب جو تیاری ہوں گی اور اس کے بعد ہماری عبادتیں ہوں گی تو ہمارا ایک وقت بھی 1 منٹ خراب نہیں ہوگا. اس کی تیاری میں سب سے پہلے صاف صفائی کرنا اپنے گھروں کی، اپنے کپڑوں کی، اپنے مکان کی. سحری شروع ہونے سے پہلے ضروری ہے. پہلی سحر جب شروع ہوں گی تو ہماری ہر چیز کی صفائی ہونا چاہیے. گھر میں مال کی، کپڑوں کی، عبادت کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، بچھونے کی، سب گھر بھی صاف ستھرا ہونا. ہمارے خواتین اپنے گھروں کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اگر وہ کوشش کریں گے. صفائی آدھا ایمان ہے. الطہور نصف الایمان. پاکی آدھا ایمان ہے اور آدھا ایمان عبادت ہے. صفائی آدھا ایمان اور عبادت آدھا ایمان. تو صفائی اب ہماری ہونا ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے رمضان کا چاند نظر آتے ہی یہ موسم پوری دنیا پہ پھیل جائے گا. اس میں ہماری عبادت، سب سے پہلی عبادت صفائی کی ہے. اپنے دل کو بھی صاف کرنا، اپنے جسم کو بھی، اپنے گھر کو بھی، مکان کو بھی، خاص طور سے اپنے دل کی صفائی. آپس میں رنجشیں، آپس میں اختلافات ہمارے اندر پڑوس میں، بھائی میں، بھائی بہن میں، رشتہ داروں میں ہیں. اگر یہ رنجشیں ایسی رہیں گی تو نماز وغیرہ عبادت قبول نہیں ہوتی. اس وجہ سے رمضان آ گیا، چاند نظر آنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا. اپنے رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے، ملنے جلنے والوں سے، پڑوس سے، جن سے لینا دینا ہے ان سے اپنے معاملات کی صفائی کرنا ضروری ہے. تبھی رمضان کی عبادت قبول ہوگی. یہ سب سے پہلا کام ہے ہمارا کہ اپنے دل کو صاف کرے، اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے اپنی معافی مانگے اور اپنی عبادت شروع کرے. عبادت کیا کریں گے؟ رمضان کی سب سے بڑی عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے. قرآن کریم رمضان میں ہی اتارا گیا، رمضان المبارک میں ہی اتارا گیا. رمضان سے قرآن کریم کا تعلق ہے. اس وجہ سے رمضان المبارک میں سب سے بڑی عبادت ہماری قرآن کریم کی تلاوت ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے اس دور میں بھی مسلمان دنیا میں میں سمجھتا ہوں 15% 20% قرآن پڑھنا جانتے ہیں. باقی 80% مسلمان قرآن پڑھنے سے ہی غافل ہے. یہی سب سے بڑی نحوست ہے. اپنا پیسہ شادیوں پر 10-10 لاکھ روپے، گھروں میں فرنیچر لاکھوں روپیوں کا، کھانا اچھا، پہننا اچھا، کیا پیسہ قرآن کریم کے پڑھنے پر نہیں خرچ کر سکتے؟ قرآن کریم کی تلاوت سیکھنے کے لیے اپنا پیسہ اگر خرچ کریں گے تو قیامت میں بچ جائیں گے مصیبت سے. ورنہ یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی میں پورا قرآن کریم نہیں پڑھا ایک مرتبہ بھی تو قیامت میں اس کی بخشش، اس کی مغفرت میں شک ہے. مشکل ہے کہ اس کی بخشش ہوں گی یا نہیں ہوں گی. اتنی بڑی دولت ہمارے پاس آنے کے باوجود جو ہے آج مسلمان 80% پڑھنا نہیں جانتے. 20% زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے
کرتے ہیں مسلمان، یہ بہت ہی نحوست اور بڑی بلا کی علامت ہے۔ اس وجہ سے رمضان المبارک میں جن کو آتا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت رات دن کرنا، اور مساجد کے اندر جو تراویح میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس کو سننا۔ تراویح 20 رکعت ہے، 20 رکعت سے کم کی تراویح نہیں ہے۔ 20 رکعت پر ہی امت مسلمہ کا فیصلہ ہوا ہے، اور آج تک خانہ کعبہ میں مدینہ منورہ میں 20 رکعت تراویح ادا کی جاتی ہے۔ اس سے کم کی تراویح سب غلط ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا، سب جھوٹ ہے وہ۔ 20 رکعت تراویح ادا کرے، اور تراویح میں قرآن کریم اگر حافظ سنا رہا ہے، پڑھنا نہیں آتا تو بھی سنے، شروع سے آخر تک تراویح میں شریک رہے۔ ایسا نہیں کہ تراویح شروع ہونے کے بعد جائیں گے۔ قرآن کریم کا لفظ اگر ہمارے کانوں میں بھی اگر پڑ گیا، چاہے ہم پڑھنا جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، اس کا لفظ بھی اگر کانوں میں پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کانوں کو عذاب سے محفوظ کر دیں گے۔ ورنہ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت جو کانوں میں نہ ہوئی اس میں سیسا پگھلا دیا جائے گا قیامت کے میدان میں۔ کانوں میں اگر سیسا پگھلا دیا جائے تو کیا حال ہوگا قیامت میں۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر قرآن کریم پڑھنا سیکھے، 1,00,000 2 لاکھ روپیہ خرچ کرے۔ اللہ کے فضل سے بہت حفاظ علماء اس وقت آ رہے ہیں۔ 1,00,000 روپیہ اگر کسی حافظ پر دے دیا گیا اور اس سے قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیے تو وہ سستا سودا ہے، ورنہ سیسا پگھلانے سے بہتر ہے کہ قرآن کریم سیکھنے کے لیے 1,00,000 روپیہ 2 لاکھ روپیہ خرچ کر دے۔ معمولی چلا چھٹی پر، سر پانی پر لاکھوں روپے برباد ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک اب جو شروع ہونے والا ہے، اس کی چاند نظر آنے سے پہلے قرآن کریم اپنے امت مسلمہ کے ہر فرد کے ہاتھ میں آ جائے۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا گناہ تقریباً 200 سال سے چل رہا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ مسلم مائیں بہنیں پہلے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی تو گھروں میں برکت رہتی تھی۔ آج لاکھوں روپیہ آنے کے بعد بھی برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ اور اس قرآن کریم کی ماؤں بہنوں کی پڑھنے کی وجہ سے ان کی گودوں میں اچھی نسل پیدا ہوتی تھی۔ آج بگڑی ہوئی نسل پیدا ہو رہی، نسل کوئی ہماری سدھر رہی نہیں، کوئی ان کے اندر دل، دماغ، عقل، سمجھ، شعور کچھ بھی نہیں آ رہا۔ میرے عزیز دوستو، چوہے کی نسل صحیح پیدا ہو رہی، چوہا دیکھتے ہی بھاگ جاتا ہے۔ بلی کی نسل صحیح پیدا ہو رہی، بلی جو ہے چوہے پہ حملہ کرتی رہتی ہے، کوئی بلی ایسی نہیں ہے جو چوہے سے ڈر جائے، اور کوئی چوہا ایسا نہیں ہے جو بلی سے نہ ڈرتا ہو۔ چڑیا کی نسل صحیح پیدا ہو رہی، اتنی سی ایک چھٹاک کی چڑیا، لیکن برابر وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ نسل صحیح پیدا ہو رہی ہے۔ شیر کی نسل شیر بن کے پیدا ہو رہا ہے۔ آج کل کوئی شیر پیدا ہوا جو بازاروں میں پھرتا ہو، بزدل ہو شیر، ایسا کہیں ہے دنیا میں؟ کہیں نہیں ہے۔ سانپ کی نسل سانپ بن کے پیدا ہو رہی۔ امت مسلمہ کی جو نسل مدینہ منورہ سے پیدا ہوتی تھی تو اس میں بڑے بڑے قطب، ابدال، بادشاہ، بڑے بڑے لائق لوگ پیدا ہوتے تھے امت مسلمہ میں۔ یہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کی برکت تھی۔ مدینہ منورہ میں 24 گھنٹے مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، عورتیں، بڑے، بچے۔ اس کی وجہ سے 10 سال کے اندر مسلمان پوری تیزی سے پوری دنیا کے اندر پھیلے۔ تمام دنیا کے اولیاء اللہ جن کو ولایت حاصل تھی وہ صرف قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے لاکھوں اولیاء اللہ پیدا ہوئے۔ ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا ماحول بنائے، ٹی وی کو، موبائل کو بند کر دے، ٹی وی کو اٹھا کے پھوڑ دے اور قرآن کریم کو ہاتھ میں لے، اپنی نظروں کے سامنے قرآن کریم لائے۔ اگر آج ہماری مائیں بہنیں اس بات کی پابندی کریں گی
تو ضرور ان کی نسلوں میں اچھی اولاد پیدا ہوں گی۔ آج ہماری نسلوں میں اچھی اولاد پیدا ہونا بند ہو گئی، جانوروں کی نسل صحیح پیدا ہو رہی، کتے بلیوں کی نسل صحیح پیدا ہو رہی۔ ہماری نسل جو اچھی پیدا ہوتے تھے، لاکھوں اولیاء اللہ پیدا ہوتے تھے، بادشاہ پیدا ہوتے تھے، لائق پیدا ہوتے تھے، آج نہیں ہو رہے۔ آج 80% مسلمان قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتا، تو لائق ہونا بہت مشکل کی بات ہے۔ 20% مسلمانوں کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا۔ اسی جرم کی وجہ سے، مسلمانوں کی اس گناہ کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت نہیں رہی۔ پوری دنیا میں امت مسلمہ جو ہے پریشان ہے، پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ عزت نہیں رہی، کوئی شعور نہیں رہا، امت مسلمہ کا کوئی وقار نہیں رہا، کوئی طاقت نہیں رہی، پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہے، صرف ایک گناہ سے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم چھوڑ دیا، صرف اس وجہ سے۔ اپنے گھر میں کوئی میونسپلٹی کے صدر نے باپ دادا کے نام خط لکھا ہوگا تو اس کو فریم کر کے لگا رہے اور لوگوں کو بتا رہے کہ ہمارے باپ کو فلاں منسٹر نے، فلاں میونسپلٹی کے صدر نے خط بھیجا تھا، اعزاز دیا تھا ہمارے باپ کو، دادا کو۔ اور آسمان سے قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس محنت کر کے لے کر آئے، تو اس کی کوئی وقار نہیں ہے اس کا۔ کوئی گھر میں خالی ڈبوں میں جزدان میں بند کر کے رکھ دیے، گھر کا بڑا آدمی مرا کہ اس کے نام کا ڈبہ مسجد میں بھیج دیے، بس۔ نہ اس ڈبے سے نہ مرنے والوں کو ثواب ملتا، نہ بھیجنے والوں کو ثواب۔ ہزاروں ڈبے سڑ رہے مسجدوں کے اندر اور مسلمان قرآن پڑھتا ہی نہیں۔ اللہ کا عذاب پوری دنیا میں صرف اسی وجہ سے ہے۔ اللہ کا کلام اگر دنیا میں پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، ہر شخص اپنے گھر میں تلاوت کرے گا، ہر ماں بہن اگر صحیح تلاوت کرے گی تو گھر کی حالت بدلے گی۔ یاد رکھو، دولت سے گھر کی حالت نہیں بنتی۔ بڑے بڑے گھر کروڑ پتیوں کے پریشان ہیں، کوئی سکون نہیں، لڑائی جھگڑے، بیماریاں، کینسر، ہارٹ اٹیک سے مر رہے بڑے بڑے گھر والے۔ اللہ کا عذاب آیا، گھر کے گھر صاف ہو گئے 2 سال کے اندر، گھروں کو قفلیں لگ گئی، خاندان کا پتہ نہیں چلا، لاشوں کا پتہ نہیں چلا، قبروں میں دفن کرنے کو کوئی رہا نہیں۔ بعد میں تو لاشاں جو ہے دریاؤں میں ڈال دیے، ہزاروں لاکھوں لاشیں دریا سے سمندر میں گر گئے۔ اتنا بڑا عذاب آیا۔ یہ کس کی وجہ سے آیا؟ ہمارے وجہ سے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دیے۔ غیر ایمان والے کی عبادت کا سوال ہی نہیں ہے، آپ کی عبادت کا سوال ہے۔ آپ اگر عبادت کرتے تو یہ بلا آتی کیوں تھی؟ اس وجہ سے دیکھو، بہت بڑا موقع ہاتھ میں آیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنا یہ رمضان کا اصل مقصد ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے حفاظ اپنے مسجدوں میں، محلوں میں آئے ہیں، بڑے بڑے لوگ سب مسجدوں میں جمع ہوں اور کسی بھی حافظ کو پیسے دو، ان کی بھی زندگی بن جائے گی، تو وہ آپ کو قرآن پڑھانا سکھا دیں گے۔ اور مرنے سے پہلے تک قرآن پڑھنے میں شرمانا نہیں۔ مرنے سے پہلے بھی اگر قرآن ہاتھ میں لیے ہیں تو اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غریب ہو یا امیر ہو، دولت مند ہو یا پڑھا لکھا ہو، قرآن کریم کے لیے شرمانا نہیں۔ ساری دنیا کے واسطے شرماتے رہتے ہیں، کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کو بولے ہمارے کو شرم آ رہی۔ ارے بھائی، شرم کہیں کو آ رہی؟ اللہ کا کلام ہے۔ حدیث میں آتا جو قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھتا اللہ اس کے سامنے آ جاتے، سمجھے؟ قرآن کریم ہاتھ میں لے کر کے اگر کھول کے بیٹھو گے تو سامنے اس کے اللہ بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بیٹھتے ہیں اور اس کے پڑھنے کو سنتے ہیں، اور وہ اٹک اٹک کے بھی پڑھتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب دیا جاتا۔ جس کو پڑھنے آتا اس کو تو ثواب ملے گا ہی، جس کو اٹک اٹک کے پڑھتا اس کو ڈبل ثواب ہے، اور جس کو نہیں آتا مگر وہ قرآن کریم میں خالی دیکھ بھی رہا ہے کھول کھول کے تو اس کو بھی 3 گنا ثواب ملے گا۔ اتنا بڑا اجر ثواب اللہ نے ہمارے لیے دیا ہے۔ مسلمان اگر اس کو نہیں چھوڑتے تو آج دنیا میں یہ حشر نہیں ہوتا جو آج مسلمانوں کا حشر ہوا ہے۔ آج اگر راستے پر کتا مارو پولیس آ جاتی ہے، مسلمانوں کو سڑک پہ مار دے رہے جان سے، پٹک پٹک کے، کوئی پرسانی حال نہیں ہے آپ کا۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ کی طرف سے ہوا یہ۔
اللہ کا پتے پتے پر حکومت ہے اللہ کی، ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ تو یہ جو ہم پر ہماری حالت ہو گئی، یہ ہمارے کرتوتوں سے ہوئی۔ ہم نے قرآن کریم چھوڑ دیا تو اللہ نے ہم کو بھی چھوڑ دیا، جاؤ کیا کرنا ہے کر لو۔ تو پوری دنیا میں آج عیسائیت کی عزت ہے، ایک عیسائی قتل نہیں ہو سکتا۔ یہودی کی عزت ہے، حالانکہ دنیا میں یہودی کتنے ہیں؟ 50 لاکھ ہیں، اور ہم کتنے ہیں؟ 200 کروڑ، 2 ارب ہیں مسلمان، 6 ارب پورے انسان ہیں دنیا میں۔ 50 لاکھ یہودی، کہیں یہودی کی بے عزتی نہیں ہے دنیا میں۔ پتھر کی عبادت کرنے والے، پوجنے والوں کی آج عزت ہے دنیا میں، کمیونسٹوں کی یہ عزت ہے، لیکن ہماری کوئی عزت دنیا میں باقی نہیں ہے اب، صرف ترک قرآن کریم چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ سارے کام کر رہے، گھر بنا رہے، شادیاں کر رہے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے، آسمان سے آئی ہوئی کتاب اس کو پڑھنے کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں۔ مالدار لوگ تو قرآن کو بالکل ایسا سمجھ دیا کہ بس اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے۔ دولت میں اس قدر غرور میں آ گئے ہیں، فرعون بن گئے دولت مند، تو نہ قرآن پڑھنے کو تیار، نہ سیکھنے کو تیار، تو کیسے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا؟ ہزاروں بیماریاں پھیل گئی، اور سب سے بڑی بیماری یہ 2 سال پھیلی، لاکھوں کروڑوں آدمی دنیا سے غائب ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت اگر کرنا چاہتی ہے اور اپنی عزت دنیا میں بڑھانا چاہتی ہے تو مسلمان سب سے پہلے قرآن ہاتھ میں لے کے تلاوت شروع کر دے، اور سال بھر زندگی بھر پڑھے۔ یہی قرآن کریم ہے جو قبر میں آتا ہے اور عذاب سے بچاتا ہے، اگر اس کو پڑھے ہوں گے تو۔ یہی قرآن کریم میدان حشر میں ساتھ آتا ہے، جہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا، ماں ساتھ نہیں دے گی، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بھائی، وہاں قرآن کریم ساتھ دے گا۔ پل صراط سے گزرنے کے لیے وہی ساتھ ہوگا، اور جہنم سے وہی قرآن کریم انسانیت کو بچائے گا۔ اور جنت کے اندر روزانہ، بلکہ بعض حدیثوں میں ہے ہر جمعہ کو قرآن کریم کی تلاوت ہوں گی۔ جمعہ جنت میں اللہ تعالیٰ خود بیٹھے ہوئے ہوں گے، اللہ کے سامنے جو ہے ایک نبی حضرت داؤد علیہ السلام ہر جمعہ کو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تو اس سے پوری جنت گونجے گی اور جنت میں رونق پیدا ہوں گی اس قرآن کریم کی برکت سے۔ اس کے بعد جنتیوں کی شکلوں میں، ان کی صورتوں میں خوبصورتی بڑھے گی، نورانیت بڑھے گی، اور محلوں کے اندر تمام ان کی عورتوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، اور اس قدر خوشی ہوں گی کہ نہ آدمی کو بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ لوگ شوق سے کھائیں گے پیئیں گے، بھوک کی پیاس کی وجہ سے نہیں، وہ صرف قرآن کریم کی برکت ہے۔ اس برکت سے یہاں سے لے کے جنت تک وہ قرآن کریم ساتھ رہتا ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے، ہم نے اسے ڈبے میں بند کر کے رکھا ہے۔ تو آج دنیا کے اندر ساری مصیبت ہم پر آ گئی، لاکھوں مسلمانوں کا خون دنیا میں ہو گیا۔ گزشتہ 10 سال کے اندر 1 کروڑ مسلمان مارے گئے، شہید ہو گئے۔ افغانستان، ایران، شام، عراق، لاکھوں کروڑ مسلمان مارے گئے۔ یہ صرف قرآن تک چھوٹنے سے، یہ یہی نہیں، ہر مسلمان ہر ملک میں یہی حال ہے، ہر دھندے سارے کر رہا لیکن قرآن کو چھوڑ کے رکھا ہے اوپر۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ ہم لوگ چیخ پکار کر رہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لو، اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہوں گی اور عزت دنیا میں لوٹ جائے گی، اور ہماری خاندانوں میں اچھے لوگ پیدا ہوں گے۔ ہماری مائیں بہنیں کیا کام رہتا ہے، ان کو کمانا نہیں ہے، ان کو کھلانا نہیں ہے، صرف پکانا اور دینا ہے۔ مائیں بہنیں وہ بازاروں میں پھرنا چھوڑ دے اور دنیا بھر کا سامان لگانے کی کوشش نہ کرے، اور اسی طریقے سے ٹی وی رات میں دینا بند کر دے، سارے گھروں کی ٹی ویاں پھوڑ دو۔ اس نے تو مسلمانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، عورتوں کو۔ ورنہ ہماری مائیں بہنیں رات رات بھر عبادت کرتی تھی۔ پہلے زمانے میں عورتیں چکی سے آٹا پیستی تھی صبح میں، تو چکی سے آٹا پیستے قرآن کریم پڑھتی تھی،
یہ ہم نے اپنے زندگی میں بچپن میں دیکھا ہے، آج سے 70 برس 80 برس پہلے، کہ بوڑھی عورتیں چکی پیستے پیستے سورہ فاتحہ پڑھتی تھی. یہ میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے. اور آج عورتیں اس قدر آزاد ہو گئی، یہ مردوں کی نااہلی کی وجہ سے. مرد نااہل ہو گئے، عورتیں آزاد ہو گئی، اور ان کی گودوں میں جو اولیاء اللہ پیدا ہوتے تھے آج شیاطین کی جیسی جو ہے ہماری نسل ہو گئی. کوئی پرسان حال نہیں، پڑھنے میں فیل، کمانے میں فیل، جو ہے اسی طریقے سے اخلاق کردار میں فیل. سلام کرنا ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہے. کوئی بڑا بزرگ گھر محلے میں نظر آیا تو سلام کرنا نہیں جان رہے، اور اکڑ اور تکبر اور غرور سے پھر رہے. یہ کیوں ہوا یہ ساری خرابی؟ صرف ترک قرآن کریم کی وجہ سے. اسی وجہ سے قیامت کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں شفاعت کریں گے امت کی، وہاں پورے مسلمانوں کی شکایت بھی کریں گے. قال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا. تو ساری امت پہ ایک عذاب کی کیفیت پیدا ہو جائے گی قیامت کے میدان میں. میرے عزیز دوستو، سب لوگوں نے چھوڑ دیا. جتنے حج کر کے آ رہے وہ بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتے، نہ پڑھتے. اکثر ہمارے علماء بھی نہیں پڑھتے، اور مالدار تو ہاتھ نہیں لگانے کو تیار قرآن کریم کو، اور بڑے بڑے بن کے پھر رہے. اور کوئی لیڈر، کوئی ڈاکٹر، انجینئر قرآن نہیں پڑھتا. پیسہ 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 مر رہے، ہزاروں بیماریاں پھیل گئے، ہزاروں بیماریوں میں مر جا رہے لوگ. یہ ترک قرآن کریم کی وجہ سے. یاد رکھو، حالات کو اگر بنانا ہے، اپنی زندگی کو بنانا ہے، آخرت کو بنانا ہے، اور اپنی اولاد کو اچھی اولاد ہمارے خاندان میں لانا ہے، تو ایک ہی علاج ہے کہ تلاوت قرآن کریم جو ہے گھروں میں، دکان میں، کھیتوں میں، بازاروں میں، کہیں بھی جہاں بیٹھے ہوا پڑھو اور اس کو سیکھو. لاکھوں روپیہ خرچ کرو. ختنہ پہ جو ہے 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ خرچ کر رہے، بھیک مانگ کے. اگر غریب بھی ہے تو لوگوں سے بھیک مانگ کے ختنہ کر رہے، بھیک مانگ کے جو ہے ہنڈے دے رہے، جہیز دے رہے بھیک مانگ کے. آج کل یہ کیفیت ہو گئی. تو کم سے کم جو ہے پیسے جو بھی کچھ ہے اس سے قرآن پڑھنا سیکھو. یہ سب سے بڑی دولت ہے. یہ یاد رکھو، امت مسلمہ آج دنیا میں جو تباہ ہوئی صرف اسی وجہ سے تباہ ہے. کوئی عزت آپ کی دنیا میں باقی نہیں ہے، اور مصیبت پہ مصیبت ہم پہ آ رہی ہے. اگر اس کو روکنا ہے تو ایک ہی علاج ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا سیکھو اور پڑھو روزانہ. اسی پر دنیا کے تمام اولیاء اللہ قرآن کریم ہی پڑھتے تھے. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 3 قرآن کریم پڑھتے تھے روزانہ. حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر روزانہ 10 قرآن کریم ختم کرتے تھے. حضرت مجدد الفسانی روزانہ 2 قرآن کریم ختم کرتے تھے. ہمارے سارے اہل اللہ یہی کرتے تھے. تو دنیا میں کیسی برکتیں ہوئی. ہر خاندان میں ولی پیدا ہوا تھا پہلے. آج ہمارے خاندان جو ہے تباہ ہو گئے. خالی لکھ رہے ہم چشتی، قادری، حنفی، فلاں فلاں فلاں، لیکن خاندان برباد ہو گئے. کچھ بھی جان نہیں رہی، نسلوں میں کوئی اخلاق نہیں رہے، کردار نہیں رہے ترک قرآن سے. اب چاند نظر آنے والا ہے. میرے عزیز دوستو، ابھی سے قرآن کریم کو ڈھونڈو گھروں میں. پہلے اپنے گھروں کو صاف کرو، دلوں کو صاف کرو، اور قرآن کریم جو ہے کھولو گھروں میں. ماؤں بہنوں سے خاص گزارش ہے کہ وہ خود بھی پڑھے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائے، اپنے گھر کے شوہر، بھائی بہن، بھائی باپ، ان کو بھی تاکید کرے کہ قرآن کریم پڑھیں گے تو کھانا پکائیں گے، نہیں تو نہیں پکائیں گے. اس طریقے سے ہمارا ماحول سدھر سکتا ہے. بس یہ اصل میں یہ چند باتیں ہیں، بہت وقت کم ہے. آپ لوگ اصل میں آتے نہیں، ورنہ میں 60 برس سے بیانات کرتا ہوں. جہاں میرا بیان رہتا ہے پہلے سے 200-300 لوگ بیٹھے رہتے. لیکن یہ آپ کا محلہ عجیب ہے، میں آ کے بیٹھا تو 10-5 آدمی کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہتا. شعور پیدا کرو، شوق پیدا کرو. دنیا کے کام تو مرنے تک چلتے ہیں. موت مریں گے بھی تو دنیا کا کام ختم نہیں ہوگا. لیکن اپنے اوقات کو مسجدوں میں یا کوئی اچھی بات سننے کا ہوگا تو وہاں لگاؤ. قرآن کریم کے سیکھنے پر، پڑھنے پر وقت لگاؤ. اپنی زندگیوں کو صحیح بناؤ. ہماری زندگی بے اصول چل رہی. یہ دیکھو، دنیا کی ایک قوم ہے اپنے پاس پگڑی والی، داڑھی والی، کتنی منظم قوم ہے.
ایک آدمی ان کا بھکاری نہیں ملتا، اور دنیا کے اندر ان کا لنگر چلتا. بیماری کے زمانے میں لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلایا انہوں نے، حالانکہ ہیں کتنے تھوڑے مسلمان، یہاں 5 لاکھ ہیں. کبھی کھلائے کہ لنگر چالو کرے کوئی؟ مسلمانوں نے کیا کبھی؟ یہ پگڑی والی قوم کری. ان کا 120 ملکوں میں لنگر چلتا ہے، 120 ملکوں میں. ابھی یوکرین میں جنگ ہو رہی تھی، وہاں لنگر چالو تھا ان کا. میں نے جو ہے ٹی وی پہ دیکھا، وہاں لنگر چالو تھا ان کا، جو ہے سکھ قوم کا. اور کیا مسلمان ہے، دولت کیا کھا کے قبر میں لے جاؤ گے کیا؟ یہاں ناندیڑ میں لے کے پھرے وہ لنگر اپنا، اور لاکھوں کو انہوں نے کھانا کھلایا. کبھی کھلایا مسلمانوں نے؟ سوائے شادی بیاہ، ڈھونڈے اور جہیز، اسی میں مر رہے. اپنی دولت کو صحیح لگاؤ، صحیح وقت لگاؤ، اور زندگیوں کو بناؤ. یاد رکھو آگے زمانہ بہت، اگر ایسا حال رہے گا بہت خراب آئے گا، ہماری حالت برباد ہو جائے گی، ہم اپنی زندگیوں میں پریشان ہو جائیں گے. ابھی تو جو کچھ آیا ہے ابھی بھی غنیمت ہے، وقت ہے، سنبھلو اس وقت کے اندر. اس وقت کے اندر فوراً اپنے آپ کو سدھارو، اچھا کماؤ، اچھا کھاؤ، اچھا رہو، اچھی محبت پیدا کرو، اخلاق پیدا کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اچھی نمازیں پڑھو، مسجدوں کو آباد کرو. رمضان کا مہینہ آ گیا، اب قرآن کی تلاوت رات دن، تراویح کا پڑھنا، نمازوں کا پڑھنا، گھروں میں باہر اپنی دکان میں بھی اگر بیٹھے تو کر سکتے ہیں یہ کام. یہ کرو، حالات انشاءاللہ بدل جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. ہمارے عمل سے ہی دنیا میں رحمت آئے گی، ہماری بے عملی سے دنیا میں عذاب آئے گا. میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہی سنتے ہیں، کسی دوسری قوم کا نہیں سنتے. لیکن آپ کچھ سنانے کو ہی تیار نہیں اللہ کو. کیا کریں گے؟ مصیبت آئے گی اور آ رہی ہے. آج اپنی حالت بدل سکتے ہیں. یہ چند باتیں میں نے کہہ دیا. آج وقت میں نے آپ کا زیادہ لے لیا، 1:45 ہو گئے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خان صاحب نے کہا تھا بھئی ہر مہینے کی پہلی جمعہ کو میں آ کے بیٹھتا ہوں تو یہاں 5 آدمی رہتے ہیں، تو پہلے آیا کرو، سنو. اگر ایک جمعہ بھی اگر سنیں تو بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہاں پھر